کہ ہمارے ملک میں کافی دیر سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سعودی عرب کے ساتھ نتھی کیا جائے، اور ایک یہ نعرہ ہے کہ پوری دنیا میں عید ایک دن ہونی چاہیے۔ سائنس میں بھی، علم فلکیات میں بھی اور شریعت میں بھی، تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا، اونچا ہونا، زیادہ روشن ہونا، کچھ دیر زیادہ رہنا، ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک اپنی رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور سعادتوں کے ہمراہ جلوہ آرا ہو چکا ہے۔ آپ سب حضرات کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے لیل و نہار میں، صبح و شام میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے جنت جانے کا باعث بنائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یوم شک کا روزہ۔
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم شک وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں شک پڑ جائے کہ کیا یہ شعبان کا 30واں دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے۔ شک کہتے ہیں جب دونوں جانبیں برابر ہوں، یعنی احتمال ہے کہ چاند طلوع ہو جائے، اگر احتمال ہی نہ ہو تو پھر وہ یوم شک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اگر کسی کو وہم ہو جائے تو وہ وہم کہلائے گا۔ یوم شک کی یہی صورتحال ہے کہ شعبان کے 29 دن پورے ہو چکے ہوں اور چاند کے طلوع ہونے کی تاریخ ہو، اور اگلے دن کے لحاظ سے پھر یہ شک پڑ جائے کہ کیا وہ شعبان کا 30واں دن ہے یا یکم رمضان المبارک ہے۔ اس سلسلہ میں شک کی کئی وجوہات ہیں، اور حالات حاضرہ میں ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو نااہل لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، ان کا رات 10-11 بجے اعلان کرنا۔ اس سے پہلے تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن ان کے اعلان کے بعد پھر کچھ لوگوں کے لحاظ سے انہیں یہ تھا کہ چاند طلوع ہو گیا ہے، اور کچھ جو ہیں باقی ان کو یہ تھا کہ یہ یوم شک ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ یوم شک کے احکام کو بھی بیان کیا جائے۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے بر وقت اس سلسلے میں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، جب مسلسل پورے ملک سے لوگ رابطہ کر رہے تھے، تو یہ ضروری سمجھا کہ ہم اس سلسلے میں رہنمائی کریں۔ اگر ویسے کوئی ہمیں معاذ اللہ شوق ہوتا تو پھر ہم اس سے گھنٹہ پہلے کوئی اعلان کر دیتے یا 2 گھنٹے پہلے، چونکہ وقت تو اس سے بھی پہلے کافی گزر چکا تھا مغرب کے بعد، لیکن ہم نے سکوت اختیار کیا۔ لیکن جب یہ صورتحال ہم نے دیکھی کہ جس میں لوگ مسلسل استفتاء کر رہے ہیں اور ہم سے بات پوچھ رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، تو اس بنیاد پر پھر ہم نے اسے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا۔ پھر وہ پوری دنیا پہ پھیلی، اور اس کے لحاظ سے مزید جو وضاحت طلب امور ہیں وہ بھی آج انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ یوم شک جو ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کا مستقل تذکرہ ہے، اور اس میں روزے کی نیت کے لحاظ سے 6 وجوہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان 6 وجوہ میں سے ناجائز وجوہ بھی ہیں اور جائز وجہ بھی ہے۔ نمبر 1 کہ یوم شک کو کوئی بندہ رمضان کے روزے کی نیت کر لے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کہ رمضان ثابت نہ ہوا ہو، رمضان کے بارے میں تو شک ہو، لیکن نیت کوئی رمضان کے روزے کی کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقدموا الشہر بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن متصل روزہ نہ رکھو، الا مگر وہ بندہ کان یصوم صوما، جس کی پہلے روزے رکھنے کی عادت تھی، مسلسل وہ روزے رکھتے آ رہا ہے، یا اس کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، ہر منگل کو روزہ رکھتا ہے، اور اتفاق سے وہ دن رمضان سے پہلے آ رہے ہیں متصل، تو وہ مستثنیٰ ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ زَادُوا فِي مُدَّةِ صَوْمِهِ، ایک تو حدیث کی وجہ سے یہ مکروہ تحریمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ مشابہت بن جاتی ہے، چونکہ انہوں نے بھی اپنے روزوں کی مدت میں اضافہ کر لیا، تو یہ لازم آئے گا کہ یہ بھی رمضان ثابت نہیں ہوا تھا، محض شک تھا، اور اس شخص نے اپنے روزوں کی مدت میں اضافہ کر لیا ہے، تو اس بنیاد پر یہ روزہ مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے واجب کے روزے کی نیت کرتا ہے،
پہلا تو تھا کہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا، دوسرا یہ کہ کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کرتا ہے، جس طرح کہ اس کے ذمے قضا کا روزہ تھا تو اس نے اس کی نیت کر لی اس دن کے اندر، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہے، جس طرح یہ یوم شک کے موقع پر ہم نے نفلی روزے کا اعلان کیا، تو نفلی روزہ رکھنا جو ہے وہ یوم شک کو مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو ہمارے فقہا نے ذکر کیا ہے، اور مثلا ہدایہ میں ہے کہ جس دن کے اندر شک کیا جائے کہ وہ دن جو ہے رمضان سے ہے یا رمضان سے نہیں ہے، تو اس میں کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا سوائے نفلی روزے کے، الا تطوعا لا یصام اليوم الذی یشک فیہ انہ من رمضان الا تطوعا۔ تو اس کے پیش نظر ہم نے وہ اعلان کیا کہ نفلی روزہ اس میں رکھا جائے، لیکن اس میں ہم نے ساتھ اس کی ایک کیفیت بھی بیان کی کہ تاکہ لوگوں کو اس روزے کی نیت کا طریقہ بھی آ جائے کہ نفلی روزے کی نیت تردد کے ساتھ کرنا وہ درست نہیں۔ ہم نے لفظ خالص اور خالصتاً، اس کے مقابلے میں ہے تردد والا۔ تردد یہ ہے کہ رکھتے وقت یہ نیت میں ہو کہ اگر تو یہ دن رمضان کا ہوا تو پھر رمضان کا روزہ ہے، اگر رمضان کا نہیں تو پھر میرا نفلی روزہ ہے، یعنی یہ رکھتے وقت یہ جو تردد ہے یہ جائز نہیں۔ یعنی جس طرح یوم شک میں رمضان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، ایسے ہی یہ تردد والا بھی مکروہ ہے۔ اس وقت فائنل خالص 100% یہ ذہن میں رکھ کے روزہ رکھے کہ میں ایک نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، اس وقت اسے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے اور اس کی نیت میں کوئی مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، صرف نفلی روزے کا، محض نفلی روزے کی اس نے نیت کرنی ہے اور اپنی سوچ آگے پیچھے نہیں جانے دینی۔ تو اس انداز میں اس کے اندر جو ہے وہ نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ یہاں پر پھر ایک چیز اصطلاح کے لحاظ سے ہم نے اس میں اختصار کے پیش نظر ذکر نہیں کی تھی، لیکن اس کا جو تقاضا تھا وہ ذکر کر دیا تھا۔ مثلا ہدایہ میں ہے، اور پھر اس کی آگے جو شرح عینی ہے اس سے میں بیان کر دیتا ہوں۔ والمختار، مختار یہ ہے کہ خواص کو روزے کے بارے میں فتویٰ دیا جائے اور عوام کو کہا جائے کہ وہ انتظار کریں، اگر چاند مل گیا تو پھر وہ اسی سے یعنی بغیر کھائے پیے روزے کی نیت کر لیں گے، اور اگر چاند نہ ملا تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں، عوام اس طرح کریں۔ لیکن یہاں خواص اور عوام میں فرق معمولی سا ہے، یعنی خواص اور عوام میں فرق کیا ہے کہ جو بھی صحیح نیت کر سکتا ہے وہ خاص ہے۔ صحیح نیت جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اس کا ذہن، اس کو فرق کا پتہ ہو کہ میں نے نہ تو رمضان کے روزے کی نیت کرنی ہے اور نہ ہی میں نے اس طرح کی معلق نیت کرنی ہے کہ اگر تو یہ رمضان کا دن ہے تو پھر رمضان کا ہے ورنہ نفلی ہے۔ یہ تردد والی نیت، یہ دونوں سے ہٹ کر مطلقاً نفلی نیت فکس جو کر سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کرنے میں کوئی مشکل ویسے نہیں ہے کہ کوئی باہر ہو، لیکن صرف فرق ہی کرنا ہے۔ تو جو بھی یہ نیت کرنا جانتا ہے وہ خاص ہے، اور خاص سارے جو ہے وہ نفلی روزہ رکھ لے، اور جس کو اس نیت کے بارے میں پتہ نہیں اسے یہاں پر عوام سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ لکھا ہے کہ والفرق بین الخاصۃ والعامۃ هو كل من يعلم نیت یوم شک فهو من الخواص والا فهو من العوام، کہ جو بھی یوم شک والے روزے کی صحیح نیت نفلی کرنے کی نیت بمعنی ارادہ ہے، لفظوں میں بولنا بھی نہیں، کہ وہ خواص سے ہے۔ اور اس خواص کے لیے حکم کیا ہے
کہ وہ نفلی روزہ رکھ لے، اور جو یہ نیت نہیں کر سکتا وہ عوام سے ہے، وہ نہ رکھے۔ تو اس بنیاد پر کچھ لوگ ان کو اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ تو خواص کا تھا تو انہوں نے سب کو کہہ دیا، تو ہم نے یعنی چونکہ طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے، جس نے رکھنا ہے وہ اس طرح رکھے، تو اس طرح رکھنے کا حکم تو سب کے لیے ہے اور وہ سارے خواص ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ ہم نے طریقہ بتا کر پھر یہ کہا کہ اس طریقے کے مطابق، یعنی جو نہیں رکھ سکتا وہ اس کو روک دیا کہ جو یہ نیت نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم نے ان کو تو ویسے ہی پیر کر دیا۔ جنہیں طریقہ بتایا ہے اور جنہوں نے اس طریقے کے مطابق رکھا ہے وہ سارے کے سارے، امامینی کہتے ہیں، وہ سارے خواص ہی ہیں، وہ عوام نہیں ہیں۔ اسی چیز کو بہار شریعت میں بھی بیان کیا گیا کہ جہاں یہ شک والے روزے کی بات کی گئی، یوم شک کے روزے کی، تو اس میں لکھا ہے کہ خواص سے مراد یہاں علماء ہی نہیں، خواص سے مراد یہاں علماء ہی نہیں بلکہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ یوم الشک میں اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے وہ خواص میں ہے ورنہ عوام میں ہے۔ یعنی اگر وہ روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں جانتا تو پھر تو عوام میں ہے، اور اگر روزہ رکھنے کا طریقہ جانتا ہے تو پھر خواص میں ہے۔ تو ضروری نہیں کہ علماء ہی خواص میں ہوں، جو ویسے عوام ہیں وہ بھی خواص میں یہاں شامل ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کو صحیح نیت کرنے کا طریقہ آتا ہو۔ اس سلسلہ میں یوم شک کے لحاظ سے جو مسئلہ بتایا گیا، فقہا نے اس کے بارے میں لکھا، مثلا مختصر الطحاوی، اس کی جو شرح ہے امام ابو بکر جساس کی، اس میں یہ لکھا ہے منہا ان یوم الشک محکوم لہ انہ من شعبان لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ فإن غم علیکم فعدوا شعبان 30، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اگر بادل ہو اور مطلع آلود کر دیا جائے تو پھر شعبان کی گنتی 30 کی پوری کرو۔ تو پھر اس دن کو جو ہے وہ شعبان سے گنا گیا ہے حدیث شریف کے حکم کے مطابق۔ یہ دن گزر جانے کے بعد اگر بعد میں کسی علاقے سے کوئی ایسی شہادتیں موصول ہوں جو کہ معتبر ہوں اور قبول کر لی جائیں، اور اس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی اس دن جو چاند ہے وہ طلوع ہوا تھا، اگرچہ اس دن ثابت نہیں ہوا، وہ یوم شک تھا، اور بعد میں اس کا ثبوت ہو جائے، تو پھر جنہوں نے روزہ نفلی رکھا تھا وہ اب ان کا نفلی نہیں رہے گا۔ یہ رمضان کی شان ہے کہ رمضان اس نفلی کو فرض بنا دے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ان کا کوئی روزہ قضا ہو گیا، انہوں نے رکھا نفلی تھا مگر بعد میں وہ روزہ جو ہے وہ جب اگر ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کا تھا، اگر نہ ہو تو پھر تو ویسے نفلی ہے، اگر ثابت ہو جائے کہ وہ دن رمضان کا تھا تو پھر اس دن جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ اس سلسلہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے جو حارثی کی کشف الآثار میں ہے، آپ سے پوچھا گیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حکم وہ سائل ہیں اور سند کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ سائل نے کہا جب نیت اس کی رمضان کی نہیں تھی تو رمضان کا روزہ کیسے ہو گیا؟ فَكَيْفَ يُجْزِيهِ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنِّيَّةُ لِغَيْرِهِ، کہ یہ اسے رمضان کے لیے کیسے کفایت کر جائے گا حالانکہ رمضان کے روزے کی تو اس کی نیت نہیں تھی۔ یہ تو ہم ثابت طریقہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کے روزے کی کرے گا تو پھر مکروہ تحریمی ہے، تو رمضان کے روزے کی اس کی نیت نہیں تھی تو وہ پھر بعد میں رمضان کا کیسے بن جائے گا جبکہ رمضان کے روزے کی نیت ہی نہیں تھی۔ فقال ابو حنیفہ لأنه قد نوى الصوم، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس نے روزے کی تو نیت کی تھی، یہ تم مانتے ہو، لأنه قد نوى الصوم، اور اس کے بعد کہتے ہیں وذلك اليوم ان كان من رمضان
لا يقدر ان يصرفه بنيته الى غيره من الصيام، کہ اگر وہ دن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ رمضان کا تھا تو اس بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رمضان کے روزے کو نیت کر کے رمضان سے پھیر سکے، کہ دن رمضان کا ہو اور یہ اپنی نیت کے ذریعے اس روزے کو کسی اور روزے کی قسم کی طرف پھیر سکے، یہ بندے میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ رمضان کے دن میں اور کسی روزے کی وسعت ہی نہیں، اور کسی روزے کی وہ ظرف ہی نہیں بن سکتا، اور کوئی روزہ اس میں رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس پر امام صاحب نے پھر ایک قیاس پیش کیا، آپ فرماتے ہیں ارائیتا ان کان ذالک الیوم من رمضان ونوى الصوم تطوعا، اگر کوئی رمضان کا یقینی دن جو ہے ان میں سے کوئی دن ہو اور اس میں نیت کرنے والا نفلی روزے کی نیت کر لے، دن رمضان کا ہے، شک والے دن کی بات نہیں، ویسے فائنل جو رمضان کے دن ہے ان میں سے کوئی دن ہے اور اس میں نیت کرنے والے نے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی بلکہ نفلی روزے کی نیت کی ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں اجزاء من الفرض ولم یکن نیت للتطوع شیء، تو وہ جو اس نے نفلی روزہ رکھا ہے شریعت میں اس کا وہ فرض رمضان کا ہی ہوگا، وہ نفل کا نہیں ہوگا، یعنی وہ جتنا زور لگا لے کہ میں نفلی رکھ رہا ہوں وہ نفلی بنے گا ہی نہیں، وہ فرضی بن جائے گا، کیونکہ فرض بنے گا چونکہ اس واسطے کہ اس دن میں جو رمضان کا حتمی دن ہے اس کے اندر یہ گنجائش ہی نہیں کہ کوئی دوسرا روزہ رکھا جا سکے، تو اس بنیاد پر یعنی دوسرا روزہ وہ جو نفلی رکھنا چاہتا ہے تو یہ امام صاحب نے اس پر قیاس پیش کیا، ارائیتا ان کان ذالک الیوم من رمضان کہ ونوى الصوم تطوعا اجزاء من الفرض، کہ جس وقت وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو پھر یہ فرض کی طرف سے ادائیگی ہوگی، فرض ہوگا، یہ نفل نہیں ہوگا۔ اس مقام پر ہم نے جو اقسام بیان کی ہیں اب تک یوم شک کے لحاظ سے، تو سب سے پہلے یہ کہ وہ رمضان کے روزے کی نیت کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور پھر یہ کہ کسی دوسرے واجب کی نیت کرے تو پھر وہ مکروہ تنزیہی ہے، اور جس وقت وہ نفلی روزے کی نیت کرے تو یہ جائز ہے اور حدیث شریف کے حکم کے مطابق ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اصل نیت کے اندر جو ہے وہ تردد کرے، بہی طور کی نیت یہ کرتا ہے کہ اگر وہ کل کا دن جو ہے وہ رمضان کا ہوا تو پھر تو میرا روزہ ہے، اور اگر شعبان کا ہوا تو روزہ نہیں ہے، یہ پہلی قسموں سے جدا قسم ہے کہ اگر تو رمضان کا دن ہے کل پھر میرا روزہ ہے، اور اگر کل رمضان کا دن نہیں ہے بلکہ شعبان کا دن ہے، یوم شک کے بارے میں یہ چوتھے قسم ہے کہ وہ اس طرح کی نیت کرتا ہے، تو اس حالت میں وہ صائم نہیں قرار پائے گا، وہ روزے دار نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تو کل مجھے کھانا کھانے کو مل گیا تو پھر تو میرا روزہ نہیں ہے، اور اگر نہ ملا تو پھر میرا روزہ ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں اگر جو سارا دن بھوکا بیٹھا رہے تو روزہ نہیں بنے گا۔ تو یہ جو اصل نیت کے اندر گڑبڑ ہے اس بنیاد پر یہ چوتھی قسم جو ہے اس میں بھی یہ بھی یعنی دن سارا اس کا فضول گزرے گا اور اس کا روزہ قرار نہیں پائے گا۔ پانچواں یہ ہے کہ وہ پہلے یہ چوتھا یہ تھا کہ اصل نیت کے اندر تردد ہے، اب یہ ہے کہ وصف نیت کے اندر وہ تردد رکھتا ہے۔ وصف نیت یہ ہے کہ اگر کل کا دن رمضان کا ہوا تو پھر میرا روزہ رمضان کا ہے، اور اگر کل کا دن شعبان کا ہوا تو پھر ایک دوسرا واجب میرا رہتا ہے، پھر میں وہ رکھ لوں گا، پھر میرا یہ وہ روزہ قرار پائے گا۔ وصف کے اندر اس نے تردد رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال مکروہ ہو۔ چھٹے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اگر یہ رمضان کا ہے، رمضان کا دن ہوا تو پھر تو میرا رمضان کا روزہ ہے، اور اگر یہ شعبان کا دن ہے تو پھر میرا نفلی روزہ ہے۔
تو ایسی صورت کے اندر بھی مکروہ ہے. تو ایک صورت یہ تھی جو